पढ़े सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। काबिल इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ीज़ एहतशाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम का बेहद शुक्र व एहसान है जिस ज़ात बारी ताला की तौफीक से हम सभी माई साहिबा की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हाजिर हैं। मालिक कायनात हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत से नवाजते हुए कि भला माई साहिबा जो दारे फ़ना से दारे बका की तरफ सफ़र कर रही हैं, मालिक कायनात इनका ये सफ़र इनके लिए आसान फरमा कर जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, आमीन। और हमें अल्लाह करीम जल्ला मजदुल करीम इस मकाम के लिए तैयारी की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए, आमीन। अहबाब ज़ी वक़ार, ये दुनिया फ़ानी है और हर एक बंदा आखिरत का मुसाफिर है। बेशक कोई आगे चला गया, कोई चंद कदम के फासले पर है, कोई एक कदम के फासले पर है और यकीनन हम सब की मंजिल यही है। बेशक कोई शक नहीं। दुनिया सूरत से गुजर रही है। बड़े बड़े हसी माजबी बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए, हमसे ज़्यादा हुस्न वाले थे, हमसे ज़्यादा ताकत रखते थे, हमसे ज़्यादा दुनिया का माल और मता रखते थे, लेकिन आज मौत ने उनके नाम और निशान तक मिटा दिए। बेशक आज उनकी कब्रों की खबर नहीं है कि किधर हैं, किस मकाम पर हैं। बेशक इसलिए मेरे भाइयों, ये मौत हमारे लिए, यहाँ ख़ानदान के लिए, उस कबीले के लिए बायसे रंज व अलम अपनों के बिछड़ने की वजह से होती है। वहाँ पर एक खामोश पैगाम होती है कि दुनिया वालों, मैं तो ये सफ़र करके जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे इसी सफ़र पर रवाना हो रहे हो। और जो मुसाफिर होता है वो कभी रास्ते में दिल लगाकर अपनी मंजिल को ज़या नहीं किया करता है। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम ने इंसान को पैदा ही अपनी बंदगी और इबादत के लिए किया गया है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह ने अपनी इबादत और बंदगी बयान किया है। तो ज़मीन पर रहकर जो बंदा अल्लाह की इबादत से गाफिल है, उसके अहकामात से गाफिल है, उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुत्तहरा को पसे पुष्ट डालने वाला है, उस इंसान को जान लेना चाहिए कि जिस तरह दुनिया में आप कोई चीज़ बनाते हो, ये मकान तामीर करते हो आराम व आसाइश के लिए, और अगर इसी मकान की छत उड़ जाए और तुम्हें धूप से ना बचा सके तो वो बेकार है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और बंदगी है, और जो अल्लाह की बंदगी से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के अहकामात की पाबंदी को पसे पुष्ट डालते हुए गुजर जाता है, यकीनन वो बंदा अल्लाह की बारगाह से बागी है, और बागियों का अंजाम अल्लाह की नाराजगी और जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं है। आज शरीयत मुस्तफ़ा अली तहियत व सना को पसे पुष्ट डाला जा रहा है। आज हमारी दरगाहें आबाद नजर आती हैं। हर 4 गज के फासले पर एक उर्स हो रहा है। हर दरख्त के नीचे सुन्नी बैठे हुए उर्स की तकरीब में चावल खाते हुए नजर आएंगे। पता नहीं कि मरने वाला शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ कर भी जिया है या नहीं जिया है। हमारी दरगाहें हर जन्म आबाद रहती हैं और उनके आस्थाने तो आबाद रहते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है सुन्नियों कि आज हमारी मसाजिद बरान नजर आ रही है। बेशक बेशक आज मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ, अगर मोहल्ले की किसी टाली के दरख्त के नीचे उर्स की तकरीब है, 500 आदमी नजर आएंगे। उसी मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में चंद नमाजी भी नजर ना आएंगे। मेरे भाइयों, बताइए यही सुन्नियत है? यही अल्लाह के रसूल का पैगाम है? जिन्होंने कभी गुस्ल भी नहीं किया। पहले तो वली की पहचान जरूरी है।
بے شک اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی یقیناً وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، بے شک اور جو خود خدا کو بلا بیٹھا ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ آج جہلیت کا عالم یہ ہے کہ جس نے کبھی غسل بھی نہیں کیا، جس نے کبھی داڑھی بھی نہیں مڈائی اور دھوئی بھی نہیں، ناپاکی کی حالت میں 2-4 انگوٹھیاں پہن کے سرخ کپڑوں کا جوڑا پہن کر شریعت کا باغی بن کر گھومتا پھرتا ہے۔ ہمارے 10-15 چیلے اس کے پیچھے بھی چلے ہوئے تھے، حضرت صاحب جا رہے بالکل صحیح یار کیوں شریعت کا مذاق بنا رہے ہو؟ درست اللہ کے سامنے جانا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، اور یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فقط تم پر لازم قرار دیا ہے۔ بے شک تاجدار کل علم سید کل علم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نظر رہے، اور اللہ کا یہ قرآن کا پیغام کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، جس بات کا تمہیں حکم دیں، جو بات تمہیں دیں اسے لے لیا کرو، اور جس سے منع کر دیں پھر تم اس کی طرف کبھی بھی رخ نہ کیا کرو۔ آج ہمارے عمل اگر شریعت کے خلاف ہے میرے بھائیوں، تو بتائیے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر ہر کسی کو پیش نظر ہے، ہر کسی نے قبر میں جانا ہے۔ آئیے ان خرافات کو چھوڑ دیجئے، ان جہلیت کی رسومات کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ڈاریاں اٹھا کر چلنا، یہ پیسے جمع کرنا، یہ صرف تجارت تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک آئیے ان رسومات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کیجئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع فرمانے کے بعد واپس جا رہے تھے، اور صحابہ کرام کو فرمایا تھا، لوگوں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا تمہارے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کائنات میں تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے گا، اور جب تم نے کتاب اللہ اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو پھر پتھر بھی برسیں گے، پھر زوال بھی آئیں گے، پھر زلزلے بھی آئیں گے، پھر سانپ اور بچھو بھی تمہاری قبر میں آئیں گے، اور پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ منزل بڑی اوکھی ہے، یہ بڑی مشکل منزل ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کرو۔ ہر کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے سے بہتر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے پیچھے چلو۔ وہ سنت مطہرہ دنیا میں بھی تمہیں عزت اور کامیابی عطا کرے گی، اور قیامت کے دن بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ سے سرخرو کرے گی کہ ادھر سے روح نکلے گی، ادھر سے آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ کے آنا اپنے مولا کی طرف۔ آج اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جا، اور وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ بس ایسے بن کے خدا کی بارگاہ میں جاؤ کہ تم خدا کو پسند آ جاؤ۔ اللہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے اور خرافات سے ہمیں بچنے، اور یاد رکھیں یہاں پر اہل سنہ والجماع کے مقتدر علماء اور مشایخ یہاں پر موجود ہیں، ان میں کوئی بھی اس طرح کی خرافات کی حمایت نہیں، بلکہ ہر کوئی مخالفت کرتا ہے۔ بے شک بے اور شک یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ میرے علماء آسمان دنیا کے درخشندہ ستارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، میں ان کی موجودگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان خرافات سے اہل سنہ والجماع کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم خدا والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، اولیاء والے ہیں، لیکن اولیاء وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور جو خود خدا کو بلا بوٹے ہیں ہم انہیں اللہ کا نہیں بلکہ شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور ہم ان سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور شریعت خالص ہے، الا للہ دین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ میرے خاندان کو، اس سارے قبیلے کو، اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کے جانے پر جو صدمہ پہنچا ہے، تعزیت کے ساتھ ان کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ان مائی صاحبہ کی قبر پر اپنی رحمتیں اور آپ خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو فکر آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔